بسم الله الرحمن الرحيم کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگاہ اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کہ علامہ شمرے لائی نے کیا سلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار قلت و جاگیر ہے غلام حاضر بڑھ کر پکار جگر ہے یہ لے ہم شبیغ خاص پیمبر کا سر واللہ اس کے رنجوں علم میں بسد بکا
حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا گھبرا گیا دیکھا تو حرملانی باشد آتا گئے سارے چھوٹے بچے سارے چھوٹے بچے سارے چھوٹے بچے کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرق مہر سکوت لپانا شکوانا شور و شین زینب نے دیکھا تخت پا ناگاہ سر حسین مجرئی شے نے کہا پانی جو پانا زینب تشنگی بھائی کے دمیں بولا جانا تشنگی بھائی کے دمیں بولا جانا میدان سے پھر آؤں گا تم ہو کہ میری لاش پانا تم ہو کہ میری لاش پانا میرے لاش کو کفن کرنا میسر ہوئے تو میری من گرن سالا بیرانا میری من گرن سالا بیرانا زینب میں چپ کے چلی جائیو سر کو سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں بے گناہ بندہ جیب بے گناہ بندہ جیب کے کلمہ کو میں اس کا نواز ہوں پانی پلا کے دماغ کرو یار بچا پانی پلا کے دماغ کرو یار بچا سنی حسین زہرا کی صدا خوف خدا سے کانپ گئے سرستا بابا غش کھا کے
فرش زی سے گرے وا مصیبت زخم سے نکلنے لگے شکر کی سزا زخم سے نکلنے لگے شکر کی سزا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا ساز پر روتے تھے شاہ چلر خواہ کے نیاز پر روتے تھے شاہ چلر خواہ کے نیاز پر دملئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمر لائی کو پاس بلا کر تب کہا سبت رسول خاک پا بے ہوش ہے بڑا کہا دیکھتا ہے وقت میں جانا آئے گا دیکھتا ہے وقت میں جانا آئے گا زخموں سے جو رہتا ہے اثر اسے جلدی جا کے کاٹ دے اتر حسین کا جلدی جا کے کاٹ دے اتر حسین کا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پازان رکھ کے چڑھائی جو آستے ججمانے آگے گول دے ججمانے آگے گول دے دیکھا تو کوئی دوست میرا گلزار خنجر گلے مار کے بغا دے جوار خنجر گلے مار کے بغا دے جوار پر بھی کچھ نہ دل میں لائی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا شمر میرا لانے میں جمع میں غدا شمر میرا لانے میں جمع میں غدا یہ ظلم مصطفیٰ کے لباس سے کہا خنجرنا پیر کو کے جنا دے گیا الغبا خنجرنا پیر کو کے جنا دے گیا الغبا میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاطع الناكسين والخاسقين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر میزان العمال مخلب الاحوال وجه الله الذي من آمنا به يمنا نفس الله الخائمة وزن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الصاخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين امير المؤمنين علي ابن ابي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں جن ہستیوں کا شکر پروردگار عالم نے ادا کیا ہے، یہ سورہ دہر کی آیت ہے جسے سورہ حلقہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ طے شدہ امر ہے. یہ موقع نہیں کہ میں ہر بات کی تفصیل اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کر سکوں، چونکہ میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس لیے نہ مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ میں ثبوت پیش کروں. یہ بات طے ہے کہ یہ پورے کا پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس موقع کے لیے ہوا، اس کا بھی ذکر درمیان میں آئے گا. لیکن جس عظیم المرتبت ہستی کے نام سے اس مجلس کو معنون کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے، ان کے لیے مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ آیت جس کی تلاوت میں نے کی، یہ اس وقت کی ہے کہ جب اہل بیت نے 3 دن مسلسل اپنی روٹیاں خیرات کر دیں، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ان کا یہ جو عمل تھا، ایسا عمل تھا، اتنا بے لوث تھا. اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی جزا کے، بغیر کسی بات کے عوض کے، لالچ کے کام انجام دیتے ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی کیا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. لہذا اب اللہ نے یہ چاہا کہ ان کا شکر ادا کرے، تو کائنات میں کوئی بھی فرد ایسی نظر نہیں آئی جو اس قابل ہو کہ وہ ان کا شکریہ ادا کر سکے، کیونکہ جو بھی کر سکتے ہیں ان کی خدمت میں یا تو تہنیت پیش کر سکتے ہیں یا ان کی خدمت میں نذرانہ دیا جا سکتا ہے. شکریہ وہ ادا کرے گا کہ جو اگر بڑا نہ ہو تو کم سے کم برابر والا تو ہو ان کے. تو پوری کائنات میں جب اللہ کو کوئی اہل بیت کے مساوی نظر نہ آیا تو خود خدا نے ان کا شکریہ ادا کیا یہ کہہ کر کہ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تو اللہ نے جن ہستیوں کی شان میں خود شکریہ ادا کیا، ان میں پنجتن کے ساتھ جناب فضہ سلام اللہ علیہ بھی موجود تھیں. اس سورہ کی فضیلت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ برابر کی شریک رہی ہیں، اور عدل و انصاف الہی اور اہل بیت کا تقاضا بھی یہی ہے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جناب فضہ نے بھی اپنی روٹیاں سائل کو دے دی تھی. اور یہ بات میں درمیان میں عرض کر دوں کہ چند نوجوانوں کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مرتبہ یہ خواہش کی گئی کہ جناب فضہ کے متعلق عرض کیا جائے اور ان سے متعلق آپ تک جو باتیں ہوں پہنچائی جائیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. سارے آئندہ کسی اور عظیم المرتبہ ہستی کے متعلق آپ کے اذہان عالی کو زحمت دی جائے گی. یہ بات میں واضح کر دوں کہ آپ حضرات کے لیے شاید کوئی بہت زیادہ تفصیل سے اور بہت کوئی ایسی باتیں جو بہت زیادہ نامعلوم ایسی نہ ہوں، غیر معمولی باتیں جو بہت چھپی ہوئی تھی اب تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، ایسی نہیں ہوں گی. اس لیے کہ جناب فضہ کے متعلق پوری تاریخ میں بہت کم مواد موجود ہے، بہت کم، یعنی مختلف کتابوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہر کتاب میں بہت ہی مختصر سی باتیں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت سے وابستہ ہونے سے پہلے کی تفصیل نہیں ہے، اور بعد واقعہ کربلا مدینہ واپس ہونے کے بعد سے لے کے شہادت تک کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے. بہت ہی ارخیری سے جو ہمارے علماء نے باتیں جمع کی وہی ہیں جو بہت سی مختصر ہیں، لیکن آپ کے کمالات اور آپ کا کردار، سیرت، یہ اس کے ضرور پہلو موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے
ایک کے بعد ایک کر کے عرض کروں گا. اور یہ بھی معلوم ہے آپ سے کہ آج ہی شب میں 10 بجے علامہ سلطوق مبارک میں مرزا عسکر علی صاحب آپ سے شرکت کے متمنی ہے. وہاں بھی اس مجلس میں زیادہ تفصیلی نہیں ہے لیکن عنوان ضرور اس کا مختص ہے ہر سال کے لیے، یہی کہ واقعہ کربلا کا اثر اردو ادب پر. اور اردو ادب میں نثر اور نظم کے 2 حصے ہوتے ہیں، اس میں نظم کے حصے پر وہ کیا اثر کیسے ہوا، بہت ہی اختصار سے میں چونکہ صاحبان ذوق موجود رہتے ہیں شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے، تو نظم کے کچھ حصے میں عرض کر کے زحمت تمام کرتا ہوں. بہت زیادہ تفصیلی زحمت وہاں بھی نہیں رہی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال آپ سے معلوم ہے. اور 10 سفر کے ایک مجلس کے لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ شب میں 8 بجے علوم حیدری میں فرزندان سید علی رضوی صاحب آپ حضرات کی شرکت کے متمنی ہیں. ذکر باب الروائج ہوگا، شرکت فرما کے ممنون فرمائیں. سلوات ارشاد فرمائیں حضرات. عنوان جیسا آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ جناب فضا کنیز فاطمہ الزہرا، آغاز میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ ہستی ہے، اور کنیزوں میں جناب فضا، غلاموں میں جناب خنبر. یہ 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ان لفظوں کی جو ان سے منسوب کیا گیا ہے، جو کبھی پستی رہی ہوگی، کنیز اور غلام کہلایا جانا کوئی اعلیٰ ترین بات نہیں سمجھی جاتی تھی نا، کنیز کا لفظ، غلام کا لفظ. لیکن یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے لفظ کنیز اور لفظ غلام کو وہ معراج عطا کر دی کہ آج لوگ اپنے آپ کو کنیز اور غلام کہلانا پسند کرتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر دیا، بلکہ اپنے وجود کو ان سے وابستہ کر کے اپنے نفس پر اپنا اختیار نہ رکھے، ان کا اختیار رکھ دیا کہ ہم آپ کے ہو گئے، ہمارے نفس پہ آپ کا اختیار ہے. تب کہیں ان کے نفس میں جا کے خوبی پیدا ہوئی کہ کنیز ہوتے ہوئے بھی، غلام ہوتے ہوئے بھی انہیں وہ مراتب، وہ مقامات حاصل ہوئے کہ دنیا میں لوگ بادشاہان وقت بھی تڑپ جائیں کہ ایسا مقام ملے، یہ منزلت ملی. تو یہ کردار کی خوبی ہے، سیرت کی خوبی ہے ان کی، کہ یہ کوئی آسمانی بات نہیں تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی ہماری طرف ہے. جناب خنبر بھی جناب فضا بھی جب وابستہ ہوئے ہیں، الگ ہی قبیلہ تھا، قوم الگ تھی، ملک الگ تھے، سب کچھ الگ تھا، لیکن وابستگی کے بعد جب اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو اپنے نفس میں ان سے وابستہ ہو گئے کہ اپنے نفس میں وہ خوبیاں پیدا کی کہ یہ کمالات ظاہر، ان سے باقاعدہ کرامات ظاہر ہونے لگی. چنانچہ نام ہی کے متعلق میں اس کر دوں، پہلے کے جیسا میں نے کہا حالات تفصیل سے نہیں ہے، اختلاف کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک تو یہ کہ جناب جعفر طیار علیہ السلام کے ساتھ اسرار ارشاد فرمائے جب جناب جعفر طیار حبش گئے تھے تو واپسی میں وہاں کے بادشاہ نے رسول خدا کی خدمت میں کچھ کنیزیں بھیجی تھی، ان میں یہ بھی تھی، اور ان کا نام اس وقت میمونہ بتایا گیا ہے حبش کے متعلق. دوسری روایت میں ناصر الملت جو بڑے محقق مانے گئے ہیں، ان کے والد حامد حسین صاحب جو انہوں نے بہت ہی بڑے محقق مانے گئے ہیں، ان لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ یہ حبش کی. اب انہوں نے جو بات صحیح مانی ہے، اب شواہد تو نہیں ہے لیکن کتاب میں ان کے حوالے سے، ناصر الملت اور ان کے والد کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ یہ ہند سے آئی تھی، راجپوتانہ خاندان سے تھی، اور نام ان کا لوبیا تھا. تو اب ادعا تو ان کا یہ ہے کہ یہ ہند سے تھی، اور ہند میں مصر کے بادشاہ نے جب حملہ کیا اور راجپوتانہ کے گھرانوں پر لوٹ مار کی تو مال و اسباب کے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے مصر، تو ان میں یہ بھی تھی. اور جب مصر کے بادشاہ نے رسول کی خدمت میں کچھ کنیزیں بھیجی تو ان میں یہ آ گئی، تو رسول تک اس طرح پہنچی. اگر یہ مانا جائے کہ ہند سے گئی ہے تو اس طرح گئی ہے کہ مصریوں نے راجپوتانہ پہ حملہ کیا اور مال و اسباب کے ساتھ کچھ عورتوں کے ساتھ لے گئے، تو وہ
مصر پہنچے مصر کے بادشاہ کے پاس، پھر مصر کے بادشاہ نے انہیں رسول خدا کر دیا. یہ مانا جائے کہ حبش سے آئے ہیں تو جناب جعفر طیار کے تاریخ میں دونوں باتیں موجود ہیں. اختلاف کوئی اسے صحیح مانتا ہے، کوئی اسے صحیح مانتا ہے. نام کی حد تک جہاں بات آئی ہے، اگر لوبیا بھی کہا جائے تو نام کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی عرب کے خطے کی ہیں رہی ہے. اگر راجپوتانہ سے تھیں تو نام ان کا کچھ ایک منطقی استدلال میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، منطقی استدلال ہے کہ اگر راجپوتانہ سے ہیں تو نام راجپوتانہ ہونا چاہیے تھا کسی طرح کا، لیکن لوبیا نام بتایا گیا ہے. بہرحال میمونہ یا لوبیا. اور آپ کے حلیے کے بارے میں بھی ہے کہ گہرا گندمی رنگ تھا، دراز خط تھی. اس سے زیادہ ہمارے جو تقدس اور احترام کی حد ہے، یہاں آ کے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ کوئی بھی حلیہ ہوتا نہیں کہ چاہے وہ شہزادی کونین کنیزی کیوں نہ ہو. یہ بتایا گیا کہ جب آئیں رسول خدا تو رسول خدا نے نام تبدیل کر دیا، نام فضہ رکھ دیا. نام یہ نہیں تھا ان کا ابتدا سے، یا لوبیا نام تھا یا پھر میمونہ نام تھا، لیکن آپ نے فضہ آتے ہی نام تبدیل کر دیا. فضہ کے معنی عربی اور اردو دونوں لغت میں ایک ہی لفظ کے ہے، تفسیر ہے ہی نہیں. میں کوشش کی کہ شاید کوئی تفسیر ملے تو آسانی ہو، لیکن کہیں بھی ایک لفظ سے زیادہ اس کے معنی نہیں ملے. فضہ کے معنی چاندی بتائے گئے، اور یہ لفظ سورہ دہر میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ عرب میں بھی آج بھی دنیا میں زیور جو ہوتے ہیں اس کے لیے سونے کو ترجیح دی جاتی ہے. زیور سونے کے ہوتے ہیں، برتن چاندی کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں 3 مرتبہ جہاں ذکر ہے ان میں یہ 2 مرتبہ پیالے کا ذکر ہے، جام کا ذکر ہے کہ ان میں شراب طہور دی جائے گی جو جنت میں ہوں گے. تفسیر نہر بہ رہی ہوگی، جو بہترین اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے لیے، جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جنت میں جو ہوں گے وہ چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہوں گے. یعنی رسول نے نام فضہ کا رکھ دیا، چاندی رکھ دیا، تو اللہ نے بھی جنت میں موجود لوگوں کو چاندی کے زیور پہننے کے لیے کہا. اب یہاں یہ لفظ کے معنی تو صرف نوجوانوں کے لیے کہ معلوم ہو کہ فضہ کے معنی کیا ہے میں نے یہ عرض کر دیا. اب شہزادی کونین کے گھر آنے کی جو روایت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ مولا کائنات نے شہزادی کونین سے کہا کہ آپ تنہا کام کر کے بہت تھک جاتی ہیں، باہر ہو جاتا ہے، آپ اپنے بابا سے کہیں کہ ایک کنیز آپ کو دی جائے تاکہ آپ کے کام میں وہ ہاتھ بٹا سکیں. وہ شہزادی کونین نے پہلے تعامل کیا، پھر بعد میں گئی. روایت ہے کہ ایک دن گئی بغیر بابا سے کچھ کہے واپس آ گئی، پھر دوسرے دن گئی اور بابا سے کہا. پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ ابھی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم یہ تسبیح پڑھو، یعنی کہ جو کام جس مشکل کے لیے کہا گیا تھا اس کی آسانی کے لیے حل تو بتا دیا پیغمبر نے. یہ تسبیح پڑھو، تو تسبیح شہزادی کونین کے نام سے جو مشہور ہے، یہ تسبیح پڑھنے کی تعلیم دے دی پیغمبر نے. یہ ایک طرح سے آنے والے زمانے کے سامنے سبق ہے اور معرفت کے مقامات ہیں. اللہ کے نزدیک شہزادی کونین کے رتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اس واقعے کو رونما ہونا تھا. اس واقعے کے ماخذ پہ مت جائیے گا. شہزادی کونین اور تسبیح لے گئی. مولا کائنات راستے میں شکر ادا کرتے رہے کہ اے فاطمہ ہم گئے تھے کنیز طلب کرنے کے لیے، یعنی کہ دنیاوی کام میں مدد کے لیے، اور آپ کے بابا نے ہمیں ایک اللہ کی عظیم رحمت عطا کر دی ہے، عظیم دولت عطا کر دی ہے تسبیح کی شکل میں. تو یہ جا ہی رہے تھے گھر کو پہنچے، ادھر جبرائیل آئے رسول خدا کے پاس اور آ کے بعد درود و سلام کہا کہ اے اللہ کے حبیب، پروردگار آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی بیٹی نے اس وقت قبول کیا وہ آپ کی خوشنودی اور ہماری خوشنودی کے لیے کیا ہے. جو کچھ بھی آپ کی بات پر رضامندی ظاہر کی، راضی ہوئے، وہ آپ کی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے. اے رسول کبھی بھی فاطمہ کی بات کو رد نہ کیا کرے.
نہ کیا کریں. تب سمجھ میں آ گئی بات. تو پھر رسول اللہ نے یہ روایت ہے کہ مصر کے بادشاہ کے پاس سے جب کنیزیں آئیں تو ان میں سے جو کنیز ان میں جناب فضہ کو شہزادی کونین کے پاس بھیج دیا. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جناب فضہ کو شہزادی کونین کی خدمت میں بھیج دینے کے بعد اب جناب فضہ کے کردار کی خوبی ہے جو آگے بڑھتی ہے, قدم قدم پہ ہمیں بتاتی ہے. آغاز میں جاتے ہی پہلے خدمت میں جٹ گئی اور دن رات گزارتی تھی, تو آہستہ آہستہ معرفت بھی ہونے لگی, سمجھ میں آنے لگا کون ہستیاں ہیں کس قسم. ابتدائی دنوں کی بات یہ ہے کہ یہ ہم سمجھا جائے کہ جناب فضہ کی معرفت اس مقام پہ نہ تھی کہ جہاں پر وہ اختتامی ایام میں وفات سے قبل یا یہ کہ پیغمبر اسلام شہزادی کونین کے اس دنیا سے حجاب کر جانے تک جو ہوئی تھی. آغاز کے دن ابھی جان رہی تھی, پہچان رہی تھی گھر کے افراد کو. دیکھا یہ کہ گھر میں بڑے فخر و فاخر کی بات نوبت ہے, کبھی کھانا ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی غذا ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی ہے, فاخے پہ فاخے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, اور رہا نہ گیا فضہ سے. آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ فن کیمیا کی ماہر تھی, نہ صرف جانتی تھی بلکہ ماہر تھی کیمیا بنانے کی. تو آپ ایک مرتبہ بازار گئیں, ایک لوہے کا ٹکڑا لے آئی اور اس کے ساتھ جو دوائیاں ہوتی ہیں ادویات وہ بھی لے کر آئی, اور جس طرح ملانا چاہیے ملا کے اس سونے کو لوہے میں, اس لوہے کو سونے میں تبدیل کر دیا. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب خدمت میں آ کے وہ نظر کیا, کہا یا علی مولا میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح آپ اسے بازار لے جائیے اور لے جا کر اسے فروخت کر کے کچھ ذخہ لائیے تاکہ کھانے کا انتظام ہو. تو مولا کائنات نے کہا فضہ ذرا جا کے شہر میں سے ایک پتھر اٹھا کے لانا. وہ گئی, پتھر اٹھا کے لائی. علی نے اشارہ کیا, فضہ کے ہاتھ ہی میں پتھر سونے کا ہو گیا. پھر علی نے اشارہ کیا زمین کی جانب, اشارہ ہی کیا تھا. یہ ہے اب یہاں پر وقت بڑا درکار ہوتا ہے, ذرا یہی موقع ہوتے ہیں نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, لیکن کیا کریں وقت کا ایسا موقع ہوتا ہے, نازک کے تفصیل نہیں کی جا سکتی. یہ ہے آج کے زمانے میں, آج کے دور میں ضروری ہے ذات علی کے متعلق کم سے کم اتنا اشارہ کیا جائے کہ دنیا سمجھے علی کسے کہتے ہیں. یہ الزام بار بار ہم پر علی 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 کہتے ہیں تو یوں ہی نہیں کہتے. علی اس وجود کا نام ہے کہ جسے کسی کام کے انجام دینے کے لیے ارادہ کافی ہوتا ہے, جو اللہ کی صفت ہے. نہ زمین کو حکم دیا, نہ ہاتھ بلند کیے, نہ دعا کی اللہ سے. اللہ سے کسی بات کے لیے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے. دیکھیں پھر بات پلٹا جاتی ہے, پھر جناب عباس کے لیے کیوں کیا تھا؟ تو جناب عباس کے لیے کیا تھا؟ غرض کی بات تھی, اہمیت بتانا تھا کسی وجود کی, کسی نور کی کہ کیا ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہا اللہ سے. ورنہ عباس کے نور کے لیے اللہ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. علیہ اللہ سے جو عباس کے لیے کہا تو وہ جناب عباس کے مرتبے کو بتانے کے لیے کیا گیا, اہمیت کو, واقعے کی اہمیت کو, وجود کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا گیا. ورنہ ان کے لیے ہے یہ جو دست دعا بلند کرے جن میں اللہ میں اور ان میں جو درمیانی فاصلہ جو جسے کہا جائے وہ ہوتا ہے. یہاں فصل ہے ہی نہیں, بلا فصل ہے مشیت اللہ, اللہ سے دل نزدیک ہیں. اب اشارہ کیا زمین کی جانب, زمین پھٹی, اندر سے زر و جواہرات اور سونا چاندی برآمد ہوئی. فضہ دیکھ کے حیران ہوئی, یہ ماجرا کیا ہے؟ ابتدائی دن ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ تب مولا کائنات نے کہا دیکھو فضہ, ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دنیاوی ضروریات کے لیے ہم محتاج ہوں. معاذ اللہ, ہم محتاج نہیں ہیں. ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور فروغ انسانیت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ورنہ ہم محتاج نہیں ہیں. اس زمین کے جو زمین شق ہوئی تھی وہ تمہارے ہاتھ میں جو پتھر سونا ہو گیا, اور جو تم نے جو سونا اس میں ڈال دو. فضا نے اس میں ڈال دیا, زمین پھر
برابر ہو گئی۔ اب جہاں فضا کی معرفت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، جاننے لگی، پہچاننے لگی، خدمت کا صلہ مسلسل ملتا رہا، اور یہ ہے کہ بہت شدت سے جناب فضا نے اپنے نفس پر قابو رکھ کے جو تقاضے ہوتے ہیں نفس کے، خواہشات ہوتی ہیں نفسانی، انہیں مسلسل جناب فضا نے رد کیا ہے، ان کے ماحول میں رہ کر، ان کے سائے میں رہ کر اسی طرح خدمت انجام دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہادت واقع ہوئی، اور جیسا کہ میں نے کہا سورہ حلقہ کے لیے تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں اس بارے میں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام کو طبیعت ناساز ہوئی، بیمار ہوئے، نظر کی گئی کہ روزے رہیں گے، تو اس روایت یہ ہے کہ اس نظر میں مولا کائنات شہزادی کونین جناب امام حسن حسین اور جناب فضا شامل تھی، اور جب صحت ہوئی تو نظر کی گئی، مولا کائنات نے جو جو لائی اس کا ایک حصہ شہزادی نے تیار کیا، اس سے روٹی بنائی، بیٹھے تھے دسترخوان پر کہ پہلے دن بھی مسکین آیا، فقیر آیا، قیدی آیا، روایت یہ کہ قید سے رہا ہو کر یہی کہا کہ میں قیدی ہوں، تینوں دن بھی جب انہوں نے یہ روٹیاں دے دی۔ اب دیکھیے بات یہی ہوتی ہے، جب 3 دن بھی ہو گئے تو مولا کائنات دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھامے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس گئے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ بھوک سے بچوں کی حالت نحال ہے، یہ عالم ہے، تو کہا یا علی کیا بات ہے، تو واقعہ بتایا، گھر آئے، دیکھا بیٹی محراب عبادت میں ہے، اس عالم میں ہے کہ شہزادی قریب ہے کہ غش آ جائے، یہ عالم میں ہے۔ پیغمبر نے دعا کی تو اللہ نے اس وقت یہ پورا سورہ حل اتی علی الانسان یہ نازل کیا، جسے ہم سورہ دہر بھی کہتے ہیں، جس میں قدم قدم پر اہل بیت کی پنجتن پاک کی فضیلت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس نظر میں جناب فضا بھی شامل تھی اور انہوں نے بھی اپنی روٹی دی، تو اب جتنی فضیلت ہے اس سورے میں ائمہ طاہرین کے ساتھ ہے، فضا بھی شامل ہے، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اب کرامات کی بات یہ ہے، جناب فضا کا رفع کس مقام پہ آ چکا تھا، یہ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب پیغمبر اسلام سے معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کل ہمارے گھر تشریف لائیں، میری جانب سے آپ سے معروضہ ہے، طعام کے لیے کھانا ہمارے پاس کھائیں، دعوت دی مولا کائنات میں۔ پیغمبر اسلام آئے، دوسرے دن شہزادی کونین نے معروضہ کیا اپنے بابا سے کہ بابا آپ کل میری طرف سے کھانے پر تشریف لائیں۔ پیغمبر اسلام آئے، تیسرے دن امام حسن نے معروضہ کیا نانا سے، چوتھے دن امام حسین نے معروضہ کیا، چوتھے دن جب پیغمبر جانے لگے تو فضا دروازے پر کھڑی تھی رخصت کرنے کے لیے، رخصت کرتے کرتے کہا اے اللہ کے رسول کل آپ میری طرف سے کھانے پر مہمان۔ پیغمبر نے قبول کیا۔ جب دوسرے دن پیغمبر اسلام تشریف لائے گھر میں تو مولا کائنات شہزادی کونین حسن حسین، اب دیکھیے بات پھر یہاں پر لا کے بات ہمارے عقیدے سے اور اس معیار سے نہ ملائیے گا، تاریخ ہے، تاریخ لکھنے والے ایسے ہی لکھیں گے جیسے کہ انہیں لکھنا ہے۔ دیکھ کے کہا کہ یار رسول اللہ، مولا کائنات نے کہا، شہزادی نے کہا کہ بابا آپ تشریف لائی ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ میں آج فضا کا مہمان ہوں، آج میں فضا کا۔ حیرت ہوئی، شہزادی نے کہا فضا نے بابا کو کھانے پر بلایا، ہم سے کہا نہیں، پتہ نہیں کس مشکل میں ہے بیچاری، وہ گھر کے حالت تو معلوم ہے، تو دیکھنے گئی کہ فضا کیا کر رہی ہے، آخر بلایا تو ہے بابا پر، یہ اہتمام کیا کیا ہے، تو دیکھیے اب اہتمام فضا کا۔ اب شہزادی کونین خود، روایت مولا کائنات سے بھی شہزادی سے بھی ہے
دونوں ہستیاں جب جا کے دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ فضا مصلی پر بیٹھی ہوئی نماز میں مشغول ہیں اور دعا یہ کر رہی ہے کہ پروردگار میں نے تیرے حبیب کو کھانے پر مدعو کیا ہے، میری مشکل کو آسان کر۔ یہ فکر ادا ہوئے، سجدے سے سر اٹھا، اللہ کی طرف سے مائدہ نازل ہوا ہے۔ مائدہ نازل ہوا، شہزادی کونین اور مولا کائنات نے دیکھا یہ منظر ہے۔ پیغمبر اسلام سب پورے کے پورے افراد مل کے اس سے استفادہ کیا، جو کچھ کہ اللہ کی طرف سے جنت سے کرنا پیغمبر نے کیا۔ لیے بہت خاص بات میں اس کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پیغمبر نے کہا کہ عمران کی بیٹی مریم کے لیے جس طرح اللہ نے مائدہ بھیجا تھا کہنے پر آج فضا کے لیے بھی ویسے ہی مائدہ بھیجا ہے۔ یہ ہے کنیز شہزادی کونین فضا، جو نبی کی ماں مریم کے لیے اللہ نے کیا، وہی مقام فضا کا بھی بتایا پیغمبر کے لفظ تاریخ میں کہ عمران کی بیٹی مریم کے لیے جیسے اللہ نے مائدہ بھیجا تھا خواہش پر، آج فضا کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ جناب فضا۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، کرامت کا بتا رہا ہوں، نفس کی کرامت جسے کہتے ہیں۔ جس طرح کام گھر کے انجام دیا کرتی تھی شہزادی کونین کے ہمراہ، ایک دن کام انجام دے رہی تھی، اس میں کام یہ تھا کہ لکڑیوں کا گٹھا کہیں سے جمع کر کے گھر میں لانا تھا۔ گئی باہر لکڑیوں کا گٹھا جمع کر لیا، باندھ بھی لیا، لیکن جب اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ سکا، بہت وزنی تھا۔ تو ایک مرتبہ دعا کی تلاوت کی پیغمبر اسلام نے، کبھی دعا روایت ہے کہ پیغمبر نے تعلیم دی تھی، کبھی دعا اس کا آغاز یا واحد یا احد سے ہے، بتایا تھا جس نے دعا کی۔ ادھر دعا تمام ہوئی، ایک مرد عربی ظاہر ہوا، کچھ بولا نہ بتایا، قریب آیا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، خانہ شہزادی کونین پہ لا کے رکھ دیا، چلا گیا، فضا اس کے ہمراہ ہو گئی۔ یہ کرامات کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نفس میں وہ پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو چکی تھی کہ جہاں پر رجس کا گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب علم و عرفان کی بات کے لیے ایک محظوظ ہونے کا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ جانتے سے قبل آپ نے سنا بھی ہوگا کہ خانہ شہزادی کونین میں جارو کشی کر رہی تھی کہ دروازے کے سامنے سے ابن مسعود گزر رہے تھے۔ ابن مسعود اس محفل سے آ رہے تھے، وہاں پر فضا کا ذکر ہوا تھا، اور فضا کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ جنت میں بڑے مقامات ہیں۔ یہ سن کے آئے، آتے آتے دیکھا فضا مصروف ہے تو چاہا کہ فضا کو یہ بات سنا دے۔ کہا فضا مبارک ہو تمہیں۔ تو کہا ابن مسعود کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تو کہا فضا پیغمبر نے کہا تمہارے لیے جنت میں بڑے مقامات ہیں، جنت تمہیں مبارک ہو۔ تو ایک مرتبہ فضا نے مسکرا کے کہنے لگی ابن مسعود کاتب وحی ہو، اتنے دن سے رسول کے دامن میں پڑھ رہے ہو، اتنے دن سے ساتھ ہو، ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم جنت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں جانتے جنت کسے؟ ارے میں تو جنت ہی میں رہتی ہوں، میری شہزادی کا گھر ہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے۔ بتایا فضا نے، مفہوم بتایا جنت کا مادی محل وقوع نہیں، اصل مقام جنت کیا ہے، کسے کہتے ہیں جنت، کیا ہوتی ہے جنت۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم بھی آج اسی جناب فضا کی تخلیق میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری جنت نقش پائے حسین ہے، ہماری جنت نقش پائے علی ہے، جہاں وہ مل جائے ہماری جنت۔ اس دنیا میں اگر ہم سے کہے کوئی جنت تو ہم کہیں گے کربلا، نجف، کاظمین، خراسان، سامرا، مقامات ہے، ہماری جنت ہے یہی۔ ہم جب چاہیں جنت میں، ان کا حکم ہو، ان کی مرضی ہو، چلے جائیں، پھر آ جائیں اپنے مقام پر۔ یہ مفہوم بتایا جناب فضا کہ دیکھو جنت اسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بعد شہادت شہزادی کونین
مولا کائنات کے اصرار پر فضا نے عقد کیا. ایک عرب سے پہلے عقد ہوا، ایک لڑکا ان سے تولد ہوا. روایت یہ ہے کہ شہزادی کے گزر جانے کے 2 سال کے بعد، یعنی کہ 13 ہجری کا یہ واقعہ. 11 ہجری میں شہزادی کی شہادت واقع ہوئی، 13 ہجری میں. لیکن ہوا یہ کہ ایک لڑکا ہوا، اور جب وہ 1.5 سال کا ہوا تو لڑکا بھی اس دنیا سے گزر گیا، اور کچھ دن کے بعد ان کے شوہر بھی اس دنیا سے گزر گئے. پھر سالکیہ نام کے ایک عرب سے مولا کائنات نے آپ کا عقد فرمایا. اس کی ایک الگ سی تفصیل ہے کہ یہ شخص نے پہلے خواستگاری کی. یہ ایک گوشہ اس میں محظوظ ہونے کا ہے. خواستگاری کی تو جناب فضا نے انکار کر دیا، منع کر دیا. وہ حاکم وقت کے پاس گئیں. یہ دوسرے دور کا واقعہ ہے. انہوں نے بلایا، طلب کیا، پوچھا کیا بات ہے، انکار کی وجہ کیا ہے. تو اب جو میں وہ لفظ نہیں بیان کروں گا، نہ میں تفصیل بیان کروں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں. جو جناب فضا ہیں انہوں نے اس ایک سوال کے جواب میں کیا کہ کیوں انکار کیا، فقہی مسئلے کی وہ تفصیل بیان کی. عقد پھر اسی شخص سے کیا بعد میں، عقد پھر اسی شخص سے کیا، انکار کیوں کیا تھا، ایک فقہی مسئلہ درمیان میں آڑے آ گیا تھا. اور وہ حاکم وقت بنے بیٹھے ہیں، حاکم شرع بنے بیٹھے ہیں، لیکن اندازہ نہیں ہو سکتا کسی بات کا. فضا نے جو شرع بیان کی اس مسئلے کی، تو یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ آل ابو طالب کے گھر کی ایک کنیز پورے قبیلہ خطاب سے بہتر شریعت جانتی ہے. یہ لفظ ہے ان کی، ان کے لفظ بیان کر رہا ہوں، مورخ کے بھی نہیں ہے نہ میرے. انہوں نے کہا، سمجھ میں آ گیا مسئلہ ان کے. فضا نے کنیز شہزادی کونین نے حاکم وقت کو مسئلہ سمجھایا تو سمجھ میں آیا. اب اس کے بعد پھر اسی مرد مومن سے ان کا عقد ہوا، اور 4 بیٹے ان کے اور ایک بیٹی ان کی دنیا میں ظاہر ہوئی ان کے بدن سے. اور یہ ضرور ہے، تاریخ نے بتایا کہ انہوں نے خدمت اہل بیت کبھی نہیں چھوڑی، مسلسل خدمت ہی میں رہیں ان کے، اور برابر خدمت کرتی رہیں، خدمت گزاری میں رہیں. یہ یہاں تک کہ مدینے سے جانے کا وقت آیا. اور ان کے 4 بیٹوں میں جو نام بتائے گئے ہیں، ایک محمد ہے، ایک یحییٰ ہے، اور 2 نام بھی ہیں، میں آپ کو بھی بتاؤں گا، میرے پاس ہے. وہ جو قرآنی گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں اپنا کلام اس پہ ختم کیا جائے تاکہ اندازہ ہو. اور اس کے لیے مجھے اتنی آیتوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. وہ آیتیں کس کمال کے ساتھ انہوں نے سوال کے جواب میں ان آیتوں کا استعمال. جو مشہور جناب فضا سے جو بات ہے وہ یہ کہ آپ نے 20 سے 23 برس کا عرصہ صرف قرآن کی زبان میں کلام کیا ہے. چاہے کوئی سوال کر لے، جواب قرآن، خود کچھ بولنا ہو قرآن کی آیت پیش کر. بہرحال، اور ان کی نواسی کا بھی ایک بہت واقعہ مشہور ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت اختصار کے ساتھ، وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. لیکن یہ کہ جناب فضا نے ساتھ نہیں چھوڑا خدمت گزاری کا. یہاں سے پھر مدینے سے ہمراہ ہوئی، آپ جانتے ہیں، مسلسل جناب زینب کی خدمت میں رہی. کربلا پہنچنے کے بعد ایک تفصیل ہے یہ کہ ہم، جیسا میں اکثر عرض کرتا ہوں آپ کی مجالس میں جناب عباس کے لیے، کہ ہر وقت ہر مقام پہ جناب عباس موجود رہتے تھے. جب بھی کوئی آواز دیتا، جب بھی کوئی پکارتا، ایک جناب عباس تھے، بے انتہا فرائض تھے. تو یہاں تاریخ فضا پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس گھرانے میں رہنے سے وہ کمال و صفت اس کی جھلک فضا میں بھی تھی. اتنی خدمت انجام دیتی تھی کہ ہر وقت ہر جگہ فضا موجود رہتی تھی.
کبھی سکینہ کو سنبھالتی ہوئی، کبھی زینب کے پاس، کبھی بیویوں کے پاس، کبھی جناب علی اصغر کو سنبھالتے ہوئے. ایک فضا تھی جو پورے کربلا کے میدان میں بیویوں کے خیموں میں ہر جگہ نظر آتی تھی. بہت خدمت کی اور جتنے مظالم میں سہے سب. اور پھر وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ شام غریبہ میں شیر کو آباد جناب زینب کے کہنے پر ابو الحارث اس کا شیر کا نام تھا. اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے دور میں ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، لوگ جمع تھے. لوگوں نے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، لوگ حیبت کھانے لگے. تو مولا نے کہا کہ حیبت مت کھاؤ، وہ اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اسے راستہ دے دو میرے تک، مجھ تک آنے پر. وہ آیا اور مولا کائنات کے سمے مبارک تک اپنے ہونٹ لے گئے، کچھ کہا اور اس کے بعد واپس چلا گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی کیا ماجرا تھا؟ تو علی نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میری مادہ نے ایک بچے کو، ایک شیر کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کی حالت بہت نازک ہے، وہ زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہ سکے گی، اور میں اس حالت میں ہوں کہ میں اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس کا کچھ انتظام کریں. تو مولا نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تو صحرا میں فلاں مقام پہ جا اور فلاں نام لے کے شیرنیوں کو آواز دے، وہ آئے گی اور وہ تیرے بچے کی پرورش کرے گی. یہ واقعہ گزر گیا. اس کے 1 اور 1.5 سال کے بعد پھر علی اسی طرح تشریف فرما تھے کہ دیکھا کہ شیرنی اس بچے کو جو 1.5 سال کا ہو چکا لے کے آ رہی ہے اپنے پاس، لا کے یہ کہتی ہے کہ یا علی آپ کا جو حکم تھا وہ پورا ہو گیا، میں نے حکم کی تعمیل کر دی، اب یہ بالغ اور جوان ہو چکا ہے، اب اس کا اختیار ہے، اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو علی نے کہا کہ اس کے لیے میرا یہ حکم ہے کہ یہ جا کے نینوا کے صحرا میں بس جائے، جب ضرورت پڑے گی میری بیٹی اسے بلائے گی تب اسے آنا ہوگا. یہ اس ابو الحارث شیر کی مختصر سی تاریخ ہے، یہ اس کی اپنی مختصر سی تاریخ ہے ابو الحارث کی. یہ فضا کے کہنے پر وہ آیا اور جناب زینب آیا تو بلایا، خیمے تک آیا جناب زینب نے حکم دیا. تو پھر وہ میدان میں جا کے لاشوں کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا. یہ جناب فضا کربلا سے کوفہ سے شام، پھر شام کے دربار میں آپ جانتے ہیں کس قدر جرأت کے ساتھ جناب فضا نے مظاہرہ کیا اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی معرفت کا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ محبت معرفت کے بغیر نہیں ہوتی. محبت تو تھی ہی، لیکن اعلیٰ ترین عارفہ تھی جناب فضا اس خاندان نے. معرفت کا مظاہرہ کیا تھا وہ، جو سامنے آ کے ٹہر گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ خبردار میں اپنے شہزادی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی. آپ معرفت تھی، جانتی تھی کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ مرتبے کے خلاف ہو رہا ہے. بہرحال وہاں سے رہائی تک زندان میں جناب سکینہ کے غسل و کفن میں ہر معاملے میں ساتھ دینے کے بعد، قدم پر جناب زینب کی مدد کرنے کے بعد واپس ہوئی مدینہ واپس ہونے کے بعد سے تاریخ میں نے جیسا کہا آپ اس کی تفصیل نہیں ملتی کہ پھر کتنا عرصہ کہاں رہی، مدینے میں کتنے دن رہی. پھر یہ روایت ہے کہ بعد شہادت جناب زینب، یہاں پر بھی دیکھیے آپ انہی علماء نے اختلاف کیا، ناصر الملت اور ان کے والد نے تحقیق میں، کہ شہزادی جناب زینب بیمار کربلا کے ساتھ دوبارہ آئی یا نہیں آئی شام کو. ان کا استدلال یہ ہے کہ امام نے یہ فرمایا تھا کہ پھوپھی اماں آپ پریشان نہ ہو، اس مرتبہ یزید سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا، بلکہ میں راستے ہی سے واپس آ جاؤں گا. ان کا استدلال یہ ہے کہ امام کے اس طرح کہنے کے بعد جناب زینب کا ساتھ جانا سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جناب زینب ہے وہ علی کی بیٹی ہے. ممکن ہے یہ بھی کہ جو امام نے فرمایا ہو کہ درمیان سے راستے سے واپس آ جاؤں گا، تو اسی واقعے کی بنا پہ واپس آنا پڑے گا جناب زینب کی شہادت کے واقعے کے خلاف. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، شہزادی کی شہادت کے واقعے کے بنا. تو دونوں بھی وہ تو امام تھے، یہ عالم غیر معلمہ ہیں، جانتی تھی. بہرحال انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے یہ کہا کہ شہزادی مدینہ ہی میں دفن ہے، لیکن تفصیلی روایت میں یہ ہے کہ دوبارہ امام کے ساتھ جب آئیں اور آپ کی شہادت شام میں واقع ہوئی
تو جناب فضہ نے ہی اور جو جن کی اجازت تھی انہوں نے شہزادی کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کیا، امام نے دفن کیا، وہاں سے فضہ کوفہ چلی گئی، یہ روایت ہے۔ تو مدینہ واپس نہیں، امام مدینہ آ گئے، فضہ کوفے میں چلی گئی۔ اب اس کے بعد کا جو عرصہ گزرا ہے یہ واقعات 63 ہجری کا بتایا گیا ہے، 63-64 ہجری کا۔ اس کے بعد سے لے کر 86 یا 87 ہجری تک فضہ جو رہی ہے، یہ 20 اور 22 برس کا جو عرصہ رہا، یہ عرصہ جناب فضہ نے مکمل قرآن کی گفتگو میں گزارا ہے، یہ جو وقفہ گزارا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر شہزادی کی شہادت کے بعد تمام خدمت انجام دینے کے بعد فضہ نے اب اپنی زندگی جو گزاری اپنے بیٹوں کے پاس، یہ روایت ہے کہ اپنے چاروں جو بیٹے تھے، بیٹے اور اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ ان کی بعد میں تھوڑا سا وہ ہوگا، اس لیے میں پہلے عرض کر دوں، ان کی جو بیٹی تھی سالکہ، ان سے ایک بیٹی ہوئی تھی شکیرہ، نواسی آنے کی۔ ان کی نواسی کا واقعہ مشہور ہے کہ یہ بڑی ہی عابد شب زندہ دار، متقی، پرہیزگار خاتون تھی، یعنی اس دور کی عورتوں میں افضل ترین عورت بی بی مانی جاتی تھی۔ ان کی نواسی اور بڑا اعلیٰ کردار رکھتی تھی، علم و فضل میں بڑا مقام رکھتی تھی۔ یہ ایک مرتبہ حج کے لیے قافلے میں گئیں تو ان کی سواری کا جو ناقہ تھا وہ بہت کمزور تھا اور کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی رفتار بہت کم ہو گئی اور قافلے والے آگے بڑھ گئے، یہ رک جانا پڑا۔ جب دیکھا کہ ناقہ آگے ہی نہیں بڑھتا تو رک گئی، دیکھا بہت حالت خراب تھا، آزاد کر دیا اسے، وہیں پر صحرا میں اسے آزاد کر دیا، چھوڑ تو دیا، خود بیٹھ گئی ایک درخت کے سائے میں اور دعا کرتی تھی کہ پروردگار، میں تیرے حج کی سعادت کے لیے گھر سے چلی تھی، میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، یہ کہنا تھا کہ صحرا سے ایک عرب ایک اعلیٰ ترین ناخے کے مہار تھاما ہوا آیا اور آ کے اس ناخے کو ان کے حوالے کر کے وہ چلا گیا، اور یہ ناخہ اتنا بہترین تھا، تر و تازہ، تیز رفتاری سے آگے بڑھا کہ 1-2 دن ہی میں وہ اپنے قافلے سے جا کے مل گئی۔ پھر یہ اعجاز ان کی نواسی کا یہ معجزہ بتایا گیا ہے جناب فضہ کی۔ تو یہ جو بات میں نے کہی آپ سے کہ جناب فضہ کی قرآن میں، قرآن سے جو گفتگو ہے اس کے لیے یہ بات واقعہ پورا تفصیلی ہے، میں تفصیل سے عرض نہیں کر سکوں گا وقت کی گنجائش کے اعتبار سے۔ ٹھیک 9 کے وقت کے ساتھ داراب جنگ کی گلی میں بھی مجلس ہے جو قدیم ہے، اس لیے اس کا خیال بھی رکھنا ہے، لہذا میں واقعہ تو جو ہے جیسے آیتیں ہیں تاکہ آپ لطف اندوز اس لیے رکھنا ہے، ورنہ نثراً تیزی سے میں بیان کر سکتا ہوں لیکن اس میں وہ لطف نہیں آئے گا جو بیان کرنا۔ واقعہ ہے کہ ابو القاسم دمشقی کستری بیان کرتے ہیں کہ ایک عرب حج کرنے کے کوفے سے چلا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک ویران مقام پر پہنچا، قافلے سے بچھڑ گیا تھا وہ بھی، اس نے دیکھا کہ ایک معظمہ ایک میدان میں تنہا بیٹھی ہے، ان کے قریب گیا، دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، قل سلام فسوف تعلمون۔ اس نے دریافت کیا تو کہا قل سلام فسوف تعلمون، یعنی پہلے سلام کرو پھر معلوم کرو۔ آغاز ہی میں تعلیمات اہل بیت کا اثر ظاہر ہے، آغاز ہی میں تعلیمات اہل بیت کا اثر ظاہر ہے، کہیں کسی کے پاس جاؤ سب سے پہلے سلام کرو۔ چنانچہ میں نے سلام کیا، پھر دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ جن سے یا بنی آدم سے جواب دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم۔ تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جن نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا ینادون من یہد اللہ فلا مضل لہ، یعنی میں خدا جس کی ہدایت کرتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ راستہ بھٹک گئی، یہ میں سمجھ گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا من مکان بعید، من مکان بعید یعنی دور، بعید معنی دور، میں سمجھ گیا کہ دور سے
تشریف لائی ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا للہ علی الناس حج البیت لمن استطاع، کہ اس کا مطلب یہ یعنی اللہ کی طرف سے انسانوں پر حج یہ بیت اللہ فرض کیا گیا ہے بشرطیکہ استطاعت رکھتا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حج کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کتنے دنوں سے سفر میں؟ دیکھیے آپ قرآن سے جاؤ، کتنے دنوں سے سفر میں؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یعنی ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں سمجھ گیا کہ یہ 6 دن سے اس طرح سفر میں ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کچھ کھانے کی خواہش ہے؟ تو فرمایا ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، یعنی ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ غذا نہ کھائیں، یعنی کہ انہیں غذا کی حاجت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ معظمہ بھوک محسوس کر رہی ہیں، لہٰذا میں نے کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد میں نے چلنے کے لیے جلدی کی۔ اب دیکھیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا نے قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تو میری سواری حاضر ہے۔ اب یہاں عجیب و غریب جواب ہے، واللہ کان فیہا الہ الا اللہ لنفسدا، یعنی اگر ایک خدا کے سوا کئی خدا ہوتے تو دونوں آسمان و زمین فاصل ہو جاتے۔ اشارہ ہے کہ ایک سواری پر ہم دونوں نہیں بیٹھ سکتے، یہ فساد کی بات ہوگی۔ تو میں سمجھ گیا، پھر میں نے ان کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی سخرنا ھذا، یعنی قابل حمد ہے وہ خدا جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا ہے۔ اب یہاں سے ہم چلے، ہم منزل پر پہنچے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی عزیز اس قافلے میں ہے جس کو میں اطلاع دوں؟ اب یہاں آیتوں کے ذریعے اپنے بیٹوں کے نام کا اعلان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، فرمایا یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ وما محمد الا رسول یحییٰ خذ الکتاب یا موسیٰ انی انا اللہ، یعنی داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ، یہ 4 بیٹے ہیں۔ اس لیے شخص کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ بس میں قافلے میں گیا اور 4 ناموں کو پکارا تو 4 جوان قبیلے سے نکل کر، قافلے سے نکل کر معظمہ کے پاس آئے۔ میں نے دریافت کیا یہ نوجوان کون ہیں؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زینت اور آرائش ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی اس کو مزدوری اجرت دے دو۔ میں نے جو خدمت کی تھی، کام کیا تھا، اس کے لیے اجرت دے دو۔ بہرحال انہوں نے اس کی اجرت دے دی، مجھے جو کچھ دینا تھا حوالے کر دیا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے پورے مرحلے کو صحرا میں رہ کر اجنبی سے گفتگو سے لے کر اپنے قافلے میں ملنے تک تمام تر مرحلہ قرآن کی زبان میں طے کیا ہے۔ تو کتنا عبور اور کتنا انہیں اختیار تھا قرآن کی آیتوں پر، زبان پر۔ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور بھی تو لوگ وابستہ تھے ایک سے کئی، لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ نفس جناب فضہ اس مقام پر تھا جہاں انہوں نے اپنے نفس کو ان کے حوالے کر کے اپنے وجود کی نفی کر دی تھی۔ اب جو ہیں بس وہی ہیں، انہیں کی خدمت ہے، ان کا حکم ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو ان بارگاہوں سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس شہزادی نے، جیسا میں نے کہا کہ کنیز تو فاطمہ کی رہی ہیں لیکن پوری دنیا کی شہزادی کہلائی جا سکتی۔ فضہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سیرت، اپنے کردار سے وہ پیغام دیا ہے جن کے لیے بتایا گیا کہ شہزادی کونین خود ایک دن کام کرتی تھی اور ایک دن فضہ سے کام کرتی تھی۔ کیا مقام ہوگا اس بی بی کا جس نے حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم کو گودوں میں کھلایا ہے؟ اس بی بی کی آغوش کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، جس نے نہ صرف
حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، بلکہ عباس کو بھی کھلایا ہے گودوں میں، اسی کے ساتھ وہ بچی جو حسین کے لیے باعث تسکین تھی، اس کا کتنا خیال رکھا ہے فضا نے بعد حسین. یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ فضا نے کتنا خیال رکھا ہے بعد حسین سکینہ کا. تڑپ تڑپ جاتی تھی بار بار فضا، سکینہ کو آغوش میں اٹھا لیتی، گودی میں رکھتی، سمجھاتی مسلسل. حسین کے بعد جناب سکینہ بہت بے چین تھی، بڑی مضطرب تھی. ذکر اس لیے اس شہزادی کا ہے کہ حسین کو بھی یہی پسند ہے اور فضا نے بھی انہی کی بڑی خدمت کی ہے. عزیزان گرامی، قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام روانہ ہوا، اور زندان میں بھی تاریخ نے بتایا کہ فضا نے جناب سکینہ کی بڑی خدمت کی. زینب ام کلثوم کے ساتھ سکینہ کا بڑا خیال رکھا. زندان میں جب بچی گھبرا جاتی، پریشان ہو جاتی، اپنی آغوش میں بٹھا لیتی، کبھی گودی میں لے کر ٹہلنے لگتی، کبھی سکینہ سے باتیں کرتی، کبھی دلاسا دیتی. زندان میں فضا سکینہ کو سنبھالنے میں مصروف ہی تھی کہ وہ قیامت کی رات آ گئی کہ جہاں فضا کو امام کے ساتھ مل کے سکینہ کو دفن کرنا پڑا. کیا قیامت گزری ہوگی. فضا کے دل پر کیا قیامت گزری ہوگی کہ ہائے میرے شہزادے حسین کے سینے پر. فضا حسن و حسین کو شہزادے ہی کہتی تھی، زینب و ام کلثوم کو شہزادیاں کہتی تھی، اور ان کا یہ عالم تھا. جناب زینب خصوصیت تاریخ میں ملتا ہے کہ پکارتی تھی تو اماں فضا کہہ کے پکارتی تھی، کبھی صرف فضا نہیں کہا. یہ مرتبہ ہے، وہ مقام عطا کیا. انہوں نے وہ مقام پیدا کیا، انہوں نے اس کی سند دی، خود منزل میں فائز ہوئی. حسین بھی یہی کہہ کے مخاطب کرتے تھے. چنانچہ وقت رخصت عاشور کے دن دیکھا کہ دروازے پر کھڑی ہیں تنہائی کے عالم میں، تو جاتے جاتے جہاں سب کو سلام پہنچایا تھا، الگ سے کہا اے فضا آپ پر بھی حسین کا سلام ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فاطمہ کا لال جس پہ سلام پہنچائے، کیا مقام ہوگا اس کا، کیا مرتبہ ہوگا اس کا. اب دیکھیے آپ کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں، ناز برداری کی جاتی ہے. فوراً کہا کہ شہزادے ایسے نہ جائیں. حسین نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں، تو کہا آپ بیٹھ جائیں. فاطمہ کا لال خاک پہ بیٹھ گیا. فضا نے خیمے کا رخ کیا، آواز دی کہ اہل بیت کی کنیزوں آؤ، میرا شہزادہ میدان کو جا رہا ہے. وہ بیویاں جن کی ماں گزر چکی ہے، جن کی گود ویران ہے، سب باندھ کے ٹہل گئی. درمیان سے حسین ردین میں قضائے و تسلیما لامرے انا للہ انا الیہ راجعون کہتے ہوئے چلے. فضا خدا حافظ کہہ کے وہیں رک گئی. دیکھا میں نے کہا بڑے فرائض تھے فضا کے. بار بار روایت میں یہ ہے کہ اتنی مرتبہ فضا دروازہ خیمہ سے زینب کے پاس آتی تھی، زینب کے پاس دروازے میں. جب بھی کوئی بات ہوتی، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا، حسین کسی کو لینے میدان میں جاتے، آ کے کہتی تھی شہزادی ابھی میدان سے
آواز آئی ہے حسین فلاں صاحب کے پاس گئے ہیں، فلاں انصار کی میت پہ گئے ہیں. تو یہی ذمہ داری آخر تک رہی. حسین تو میدان میں چلے گئے، فضا دروازے پر کھڑی رہی، زینب خاک پہ بیٹھی رہی. کربلا کے میدان میں کچھ وقت گزرا، شام ہوتے ہوتے فضا نے دیکھا غور سے میدان کی جانب فاطمہ کا لال پشت زلجنا پہ نظر نہ آیا. زلجنا کی پشت خالی ہو گئی. حسین زمین کربلا پہ آ گئے. شہزادی شہزادی میرا شہزادہ نظر نہیں آ رہا ہے. زینب آگے بڑھی، پیچھے پیچھے فضا کی. زینب آگے، پیچھے پیچھے فضا. تلے زینب یہاں پہ گئی. زینب کہا ابن اللہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نوازا ہے. ربنا تقبل منا. پروردگار واسطہ پنجتن پاک قمر بنی ہاشم الفضل عباس کا واسطہ ہماری سزا پر آنسوؤں کو قبول فرما. اس کے وسیلے سے ہمارے عبادات اعمال ہمارے تلاوتوں کو قبول فرما. اس کے ثواب سے تمام مرمین کو مصاف فرما، ہمیں اس سے مصاف فرما. اور دعا یہی ہے کہ اس مجلس کے بانیان اور منتظمین کے ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اور سب سے بڑی بات خاتمہ بخیر ہو. صلوات و شکر. حسین 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 حسین. اے میری بہن دکھیا زینب، 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 اے میری بہن دکھیا زینب. اکبر نہ رہا، صغر نہ رہا، عباس بھائی قتل ہوا، عباس بھائی قتل ہوا. اکبر نہ رہا، صغر نہ رہا، عباس بھائی قتل ہوا، عباس بھائی قتل ہوا. اب تیرے حوالے ہے کل بات، تیرے حوالے ہے کل بات، اب تیرے حوالے ہے کل بات. ہے صبر تجھے کرنا زینب، اے میری بہن دکھیا زینب، اے میری بہن دکھیا زینب. وہ زخم کلیجہ اکبر کا، حلقوں شدہ وہ اصغر کا، حلقوں شدہ وہ اصغر کا. ہر لمحہ تجھے یاد آئے گا، ہر لمحہ تجھے یاد آئے گا، ہر لمحہ تجھے یاد آئے گا. ہے صبر تجھے کرنا زینب، اے میری بہن دکھیا زینب، اے میری بہن دکھیا زینب. فروا کو سہارا دینا ہے، کبرا کو دلاسا دینا ہے، کبرا کو دلاسا دینا ہے. ہر گام پر ایک مقتل ہوگا، ہر گام پر ایک مقتل ہوگا، ہر گام پر ایک مقتل ہوگا. ہے صبر تجھے کرنا زینب، اے میری بہن دکھیا زینب، اے میری بہن دکھیا زینب. کٹ جائے گا اب میرا بھی گلا، ہوگا لاشا پامال میرا، ہوگا لاشا پامال میرا. ایسے علی پر سر ہوگا، ایسے علی پر سر ہوگا، ایسے علی پر سر
ہوگا ہے صبر تجھے کرنا زینب میری بہن دکھیا زینب گئی دربار میں زینب قیامت کیوں نہیں آئی 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 محمد کے گھرانے پر محمد کے گھرانے پر بڑا غم ہے زمانے پر بڑا غم ہے زمانے پر تباہی آ گئی یارا تباہی آ گئی یارا قیامت کیوں نہیں آئی قیامت کیوں نہیں آئی گئی دربار میں زینب قیامت کیوں نہیں آئی کٹا سجدے میں شہ کا سر کٹا سجدے میں شہ کا سر چلے خیمے چھنی چادر چلے خیمے چھنی چادر یہ سب کچھ ہو گیا یارا یہ سب کچھ ہو گیا یارا قیامت کیوں نہیں آئی قیامت کیوں نہیں آئی گئی دربار میں زینب قیامت کیوں نہیں آئی تعجب ہے یہی ہر تعجب ہے یہی ہر یتیم شاہ کو پیہا شاہ کو پیہا تماچے لگ رہے تھے جا تماچے لگ رہے تھے جا قیامت کیوں نہیں آئی گئی دربار میں زینب قیامت کیوں نہیں آئی ہے اب تک فکر الجھن میں فکر الجھن میں سکینہ تیری گردن میں سکینہ تیری گردن میں رسن باندھی گئی تھی جا قیامت کیوں نہیں آئی گئی دربار میں زینب قیامت کیوں نہیں شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شبیر و شبر سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک ثانی حیدر سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک در دلاور سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سکینہ سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک حسیناً و حسیناً و حسیناً شہید شاہ زمانہ حسیناً و حسیناً و حسیناً شہین شہین شاہ زمانہ حسیناً و حسیناً و حسیناً بسم اللہ تیغ میں آنا حسیناً و حسیناً و حسیناً شہین شاہ زمانہ حسیناً و حسیناً و حسیناً شہین شاہ زمانہ حسیناً و حسیناً و حسیناً شہین شاہ زمانہ یا علی حسیناً و حسیناً و حسیناً ہمراہ ست
زین یاری بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا بستہ ظلم شد اولاد حسین ابن علی بستہ ظلم شد اولاد حسین ابن علی رسن تنگ کجا دختر شبیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا دختر عقدہ کشا دو جہان گشتہ اسیر دختر عقدہ کشا دو جہان گشتہ اسیر مجلس شام کجا صاحب تطہیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں زینب دلگیر کجا خوب سیراب نمو دند لئن اصغرا خوب سیراب نمو دند لئن اصغرا تیر فولاد کجا گردن بے شیر کجا یاری بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا یوسف آل نبی بود اسیر زندہ یوسف آل نبی بود اسیر زندہ ہے سجاد کجا توق گلوگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا بستہ ظلم شد اولاد حسین ابن علی بستہ ظلم شد اولاد حسین ابن علی رسن تنگ کجا دختر شبیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں قار کجا زینب دلگیر کجا اے فلک تشت کجا سر شبیر کجا بس میں زینب دلگیر کجا دختر عقدہ کشا دو جہان گشتہ اسیر دختر عقدہ کشا دو جہان گشتہ اسیر مجلس شام کجا صاحب تطہیر کجا یاری اپنا زہرا ویلا 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 یا تاریان بسارا اپنا زہرا ویلا یا تاریان بسارا
الزهرا وويلا يا ابن الزهرا وويلا يا ابن الزهرا وويلا يا ابن الزهرا وويلا يا زابيا من غيبان يا زابيا من غيبان يا ابن الزهرا وويلا يا ابن الزهرا وويلا يا لي وويلا 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 يا لي يا عباس يا سيدي يا مظلوم يا سيدي يا مظلوم يا سيدي شوف الحرم عشان يا مقتول يا سيدي شوف الحرم زمان يا مجروح يا سيدي يا زمان يا سيدي يا زمان يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا لي يا مظلوم يا سيدي يا مظلوم يا سيدي يا مظلوم